بسم اللہ الرحمن نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل سحری کے کچھ فضائل اور آداب بیان ہوئے تھے، آج افطار اور اس کے آداب۔ افطار کا وقت روزے کی ساری ہی مشقت کا آخری وقت ہے، اور بندے کی طبیعت کی چاہت ہے کہ اب وہ کھانا پینا شروع کرے۔ اس کی ساری مشقت جو وہ سارا دن کھانے پینے سے دور رہا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا رہا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ افطار کرے اور اپنی بھوک پیاس کو بجھائے، اپنی رگوں کو تر کرے۔ یہ اس کی خواہش ہے، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ایک عبادت کا اتمام ہے، عبادت پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس چاہت کو بھی ثواب کی چیز بنا دیا کہ یہ عمل بھی بندے کی خواہش نہ رہے، بلکہ یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے، اور یہ بھی دین بن جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ او یشرب الشربۃ فیحمدہ، کہ بندے سے اللہ تعالیٰ اتنی سی بات پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ کھانا کھا کر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب یہ سحری یہ افطاری کا جو وقت ہے، اس کے بھی چند آداب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فطری خوشی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ للصائم فرحتان، پہلے بات ہو چکی تھی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کی افطار کے وقت ہے اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ اپنی اس مشقت کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے، جو ثواب کی چیز۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا کا وقت ہے، اس موقع پر دعاؤں میں لگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کے لیے روزے کے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو مردود نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی، مقبول دعا کا وقت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لکل عبد صائم دعوۃ مستجابہ عند افطارہ اعطیہا فی الدنیا او ادخرت لہ فی الآخرہ، کہ روزے دار کے لیے ایک مقبول دعا ہے افطار کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو میں اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، مصلحت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، اگر بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے اسی چیز کے دے دینے کے لیے تو جاتی ہے، یا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جائے اور اس موقع پر اس دعا کے قبول نہ ہونے پر جو انعامات ہیں وہ اس بندے کو دیے جائیں۔ دونوں صورتوں میں بھلائی ہے، اگر دعا قبول ہے وہ ہو گئی اور مطلوبہ چیز مل گئی تو جو مقصود تھا وہ حل ہو گیا، کامیابی حاصل ہو گئی، اور اگر ظاہری طور پر مصلحتاً یہاں وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں تو وہ دعا اعمال کے بڑھ جانے کا اور اللہ کے دربار سے انعامات کے دلوانے کا سبب تو بن ہی گئی، تو کسی صورت میں بھی وہ رائے گا نہیں گئی۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ قبول نہ ہوئی، مگر حقیقت میں وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہوئی۔
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. اس سے تو معلوم ہو گیا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے کہ وہ روزے دار ہے جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے. اس سے تو اور زیادہ ایک بات معلوم ہوئی کہ روزے دار کی دعائیں دن بھر بھی مقبول ہیں. اگر ان دونوں تینوں حدیثوں کو ملایا جائے تو یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ روزے دار کی تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں، اور خصوصیت سے جو خاص حصہ ہے وہ دعا کی قبولیت کا افطار کے وقت ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت میں کچھ دعا کا بھی وقت نکالا جائے، کچھ دعا کا بھی وقت نکالا جائے. بعض اکابر کو دیکھا کہ دعا کا دسترخوان لگ جاتا تھا، افطار کا دسترخوان لگ جاتا تھا، اور وہ دسترخوان سے ذرا سا ہٹ کر قبلے کی طرف رخ کر کے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اللہ سے راز و نیاز میں دعا میں مشغول ہو جایا کر. اس کی اگر ہم کوشش کریں کچھ وقت نکالیں، کم از کم 5-7 منٹ 10 منٹ تو ایسے ہوں کہ ہم ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس موقع پر دعاؤں میں مشغول ہوں. ہماری عورتیں خاص طور پر آخر وقت تک افطار کے اہتمام سے فارغ نہیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو آواز دی جاتی ہے ارے آ جائیں آ جائیں آ جائیں، وقت ہوا چلا ہے، ارے اذان ہو رہی ہے. بعض اوقات تو کھجور بھی وہیں باورچی خانے میں ہی دینا پڑتا ہے کہ بھائی افطار تو کر لیں. تو اگر ہم تھوڑا سا اپنی مصروفیات کو اس طرح مرتب کریں اور ان کو یوں ترتیب کے ساتھ کریں کہ ہمیں یہ کچھ وقت 10-15 منٹ کا وقت آرام سے اطمینان سے بیٹھ کر سارے گھر والے دعا میں مشغول ہوں. انفرادی دعا وہ بھی بہت اچھی، اگر کوئی اجتماعی کرانا چاہے وہ بھی کوئی حرج نہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ دعا کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ دعا کا وقت ضرور نکالنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک ادب افطار کا یہ ہے کہ افطار کو جلدی کیا جائے. روزے کا وقت ہو گیا ہے اور روزہ نہ کھولنا اور اس میں تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں، کراہت ہے، مکروہ کہا گیا ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت میں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی. افطار میں جلدی ہونا چاہیے اور سحری میں تاخیر ہونی چاہیے، مگر اس تاخیر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آدمی پانی پی رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا. اذان ہوتی ہے انتہائی سحر کے وقت. اذان کا مطلب یہ ہے، یہ اعلان ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب اگر کوئی پانی پیتا ہے تو اس کا یہ پانی پینا یہ اس کے روزے سے اسے محروم کر دے گا. ہمارے یہاں یہ غلط بات چلی ہوئی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے آدمی کھا پی سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سحری میں جلدی کی جائے. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ آدمی کی سمجھداری اور دینی سمجھ کی بات یہ ہے کہ وہ افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے. اسی طرح افطار کس چیز سے کیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے، جو نرم کھجوریں ہوتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو پھر جو عام کھجور ہوتی ہے اسی سے افطار فرمایا کرتے تھے. اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی، اب آئی نا بات کہ وہ بھی نہ ہوتی، ذرا ہم سوچے تو صحیح. ہمارے ہاں تو دسترخوان پر
ایک مقابلہ ہی ہوتا ہے، آج یہ تھا تو کل یہ ہوگا، ہر روز نئی ڈش کو ٹرائی کیا جاتا ہے۔ ارے یہ کیوں نہ بنا، ارے وہ کیوں نہ بنا، اسی پر منہ بن جاتا ہے۔ بچے اسی پر اماں جان سے ناراض ہو جاتے ہیں، آج آپ نے وہ کیوں نہیں بنایا، ارے شربت تو کل بھی یہی والا بنا تھا، آج تو دوسرا بننا چاہیے تھا، دودھ والا کیوں نہیں بنا، دو دو تین تین شربت۔ تو بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کا اہتمام بھی دیکھیے کہ آپ تر کھجور کھاتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو آپ عام ہی کھجور کھا لیتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ملتا تو چند پانی کے گھونٹ چوس چوس کر پیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی کو چوس چوس کر پیتے تھے۔ اس کا فائدہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ آدمی کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، رچتا پچتا ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی چوس کر پانی پیتا ہے تو پانی کم پیا جاتا ہے اور پیاس جلدی بجھ جاتی ہے۔ یہ جو گڑ 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 پیتے رہتے ہیں تو تین تین چار چار گلاس کے بعد بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اس سنت پر عمل کریں ہم سب کہ ذرا سا پانی کو آہستہ آہستہ چوس چوس کر پئیں، ایک گلاس کو کئی چسکیوں میں ختم کریں، پھر دیکھیں کیسے سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو پانی پینے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح افطار کے موقع پر دعا ہے، تو وہ دعا کون سی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں عموماً اللہم لک سمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت پڑھی جاتی ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے رزق افطار کیا، آپ اس روزے کو میری طرف سے قبول فرما لیں، آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دعا منقول ہے کہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر واجب ہو گیا۔ بعض روایت میں وثبت الاجر بھی ہے، انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے کہ افطار کے وقت وہ دعا فرماتے تھے، یا واسع المغفرتی اغفر لی، اے وسیع مغفرت والے میری مغفرت فرما۔ ایک روایت میں ان سے یہی دعا یا واسع الفضل اغفر لی کے نام سے کے الفاظ سے بھی منقول ہے۔ بہرحال یہ چند آداب ہیں افطار کے۔ کھانے کی جلدی میں ایسے مشغول نہ ہوں کہ یہ دعائیں ہم سے رہ جائیں، اور خاص طور پہ بچوں کو محبت پیار کے ساتھ سمجھایا جائے اور دعاؤں میں مشغول کیا جائے، اور ان کو سکھانے کے لیے بھی چند جملے کہے جا سکتے ہیں، بیٹے یہ دعا کریں، یہ دعا کریں، اور حرص بھی ختم ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی کیا ہے، افطار پہ رکھی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب موقع ملے گا اور میں اس میں سے اپنا حصہ سمیٹوں گا، تو یہ حرص کی علامت ہے۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی ایسے موقع پر حرص سے دور رکھنا چاہیے، دعاؤں میں مشغول کرنا چاہیے اور دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس عمل کو بھی دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کا جو خصوصی وقت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس میں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پاس پڑوس کے لوگوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی
ایک امت پر حال آیا ہوا ہے، اس حال کے دور ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہر موقع کی سنتوں کو ٹٹول ٹٹول کر تلاش کر کر کے یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، عافیت سہولت کثر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یہ رحمت کا عشرہ رخصت ہونے کو ہے، یا اللہ ہمارے دامن اپنی رحمت و محبت سے بھر دیجیے۔ اے اللہ محروم لوگوں میں ہونے سے بچا لیجیے، کسی مسلمان کو اس رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمائیے۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائیے، اور ہمارے قرضداروں کے قرض کے بوجھ سے نجات انہیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے۔ ان شرور سے پناہ چاہیے، ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔